چھینک اور جمائی دے متعلق کل دے درس کے اندر چند حدیث مبارکہ پیش کیتیاں سن اور چند حدیث مبارکہ رہ گئیاں سن، کوئی اج دے درس کے اندر پیش کیتیاں جان گی۔ صحیح بخاری شریف کے اندر اور صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول دو بندے موجود سن، انہاں دوواں نو چھینک آئی، ایک نو آئی پھر دوجے نو آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دے بارے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ اور دوسرے دے بارے خاموشی اختیار کی۔ جن دے بارے حضور نے خاموشی اختیار کی تھی انہیں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہوں آکھیا یرحمک اللہ لیکن مینوں نہیں آکھیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہیں الحمدللہ آکھیا ہے، متا یرحمک اللہ آکھیا ہے، تو الحمدللہ نہیں آکھیا، اس واسطے میں تیرے واسطے یرحمک اللہ بھی نہیں آکھیا۔ اگر تو الحمدللہ کہندا تو میں بھی اس کے جواب دے اندر یرحمک اللہ کہندا۔ صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو فرماندے ہوئے سنیا جدو کسے نو چھینک آئے او الحمدللہ آکھے تے انہوں جواب دیو، الحمدللہ نہ آکھے تے انہوں جواب نہ دیو۔ اگر او الحمدللہ آکھے تے پھر انہوں جواب دیو، اگر الحمدللہ نہ آکھے تے پھر اس شخص نو جواب نہ دیو۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک شخص نو چھینک آئی، آقا علیہ السلام نے انہوں جواب دیتا یرحمک اللہ، یعنی انہیں چھینک کی تھی تے نال الحمدللہ آکھیا، آقا علیہ السلام نے یرحمک اللہ فرمایا۔ پھر دوبارہ چھینک آئی تے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہوں زکام ہو گیا۔ یعنی ایک مرتبہ جواب دینا جڑا ہے نا اے ضروری ہے، اس تو بعد اگر بار بار چھینک کردا رہے فرمایا اس زکام دی وجہ لوں یا کسی بیماری دی وجہ لوں ہو سکتے۔ اور ترمذی دی ایک روایت دے اندر وہ ارشاد فرمایا کہ تیسری مرتبہ چھینک آئی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعنی جدو بار بار چھینک آئے تو اس کا جواب نہ دیو، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ترمذی ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو روایت کیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو چھینک آندی سی تے منہ نو ہاتھ یا کپڑے دے نال چھپا لیندے سن اور آواز نو جنہ ہو سکتا سی ایستا کردے سن، یعنی آواز نو بالکل پست کر دیندے سن۔ صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کردے نے کہ جدو کسے نو جمائی آئے تے منہ دے اوتے ہاتھ رکھ لو، باسی جنوں آندے نے باسی جدو آئے اس وقت منہ دے اوتے ہاتھ رکھ لوے کیونکہ شیطان منہ دے اندر گھس جاتا، جدو بغیر ہاتھ رکھے منہ کھولدا ہے نا تے پھر شیطان اس تے منہ دے اندر گھس جاندا ہے۔ صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ اور طبرانی اوسط دے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کردے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچی گل ہوئے کہ اس وقت چھینک آ جائے، فرمایا اگر کوئی بندہ گل کر رہا ہوئے تے چھینک آ جاوے سمجھ جاوے سچی گل کر رہا ہے۔ کسی نال کوئی گل بات کر رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی گل بات کر رہا ہے، اسے دوران چھینک آ جاوے نبی دے تاجدار ارشاد فرماندے نے او گل سچی ہے۔ اور حکیم دی روایت دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ جدو کوئی گل کیتی جائے اور گل کرن دے دوران چھینک آ جائے تو سمجھ لو او گل حق ہے، جی سنن والا اس چیز نو تسلیم کر لوے کہ یہ گل حق ہے، یہ گل حقیقت ہے۔ ابو نعیم دی روایت دے اندر ہے کہ دعا دے وقت اگر چھینک آ جائے نا اللہ کو دعا مانگ رہے ہو، اللہ کو دعا مانگ رہے ہو تو بوقت دعا چھینک آ جائے تو فرمایا اے سچی گواہی ہے، اے سچی گواہی ہے۔ بیکی شریف دے اندر اور شعب الایمان دے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ اور روس بن واسطہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو کسی نو ڈکار یا چھینک آ جائے آواز نو بلند نہ، جدو کسی نو ڈکار آ جائے یا چھینک آ جائے آواز نو بلند نہ کرے، جتنا ہو سکے آواز نو ایستا کیتا جائے، پست کیتا جائے، جتنا ہو سکے اس کی آواز نو کم یعنی دوسرے تک آواز کم ہی جاوے۔ اور فرمایا
شیطان نو یہ پسند ہے کہ انہاں دی آواز بلند ہو، یعنی شیطان خوش ہوندے کہ اگر یہ چوکھی آواز کر دینے ڈکار دی اور چھینک دی، شیطان خوش ہوندے آندے ہاں جو میں چاہتا سی نا انہیں بالکل میری منشا دے مطابق انہیں آواز کر دی۔ لہٰذا جتنا ہو سکے انہاں دوواں دے دوران جدوں کھانا کھا لو ڈکار آ جائے تو اچھی آواز نال نہیں، جتنا ہو سکے پست آواز ایستا آواز دے نال، اور اسی طرح جدوں چھینک آوے جتنا ہو سکے ایستا آواز دے نال چھینکیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، اج دے درس دا خلاصہ یہی ہویا کہ جدو جمائی آ جائے ان روکن دی کوشش کی جائے، جتنا ہو سکے روکن دی کوشش کی جائے، منہ بند کر کے جیسے بھی ہو سکے، اگر نہ ہوئے تو پھر منہ کھلا نہیں چھڑنا چاہیے، بلکہ منہ دے اگے کپڑا دے دو، ہاتھ دے دو، اگر ایک ہاتھ صاف کو نہیں دوسرا ہاتھ استعمال کر سکتے ہو، لیکن منہ نو کھلا نہیں چھڑنا، اس چیز دی خاص احتیاط کرنی۔ فرمایا جدو منہ کھلا چھڑ دیو نا شیطان منہ دے اندر داخل ہو، شیطان منہ دے اندر داخل ہو جاتے۔ کوئی مسلمان مومن نہیں چاہتا کہ میرے منہ دے اندر شیطان داخل ہو، کیونکہ شیطان نجس سے پلیت ہے، اور مومن مسلمان دی زبان پاک ہے، جس تے اتو قرآن پاک دا ذکر ہوندا ہے، اللہ تبارک و تعالی دا ذکر ہوندا ہے، درود پاک پڑھیا جاندا ہے، اسی نماز زبان دے نال پڑھ رہے ہیں۔ مومن مسلمان اس چیز نو گوارا نہیں کرتا کہ میرے منہ دے اندر شیطان گھسے۔ اور دوسری گل جدو ڈکار آ جائے یا چھینک آ جائے ایسا آواز کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان اس چیز دے اتنے خوش ہوندا ہے۔ اسی مومن مسلمان ہون دی حیثیت دے اندر اسی رب رحمان نو خوش کرنے، شیطان نو خوش نہیں کرنے۔ اسی اپنے رب نو، اپنے پیدا کرن والے نو خوش کرنے، اسی شیطان نو ہرگز خوش نہیں کرنا۔ دعائے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔